السلام علیکم دوستو آج ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 اور 162 یعنی 161 اور 162 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، اور تھوڑی سی بات کریں گے، زیادہ نہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر ہیں، یا جنہوں نے انکار کیا، حق بات کا جو انکار کرتے ہیں، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی رہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی لعنت برس رہی ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے، یعنی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف، نہیں کم کیا جائے گا یعنی ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، یعنی ان سے عذاب یا ان پر عذاب جو ہے وہ مسلط رہے گا، اسے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہیں انہیں مہلت دی جائے گی، ولا ہم اور نہیں انہیں ینظرون مہلت ملے گی۔ یعنی ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک زخم دے دیا گیا، اب یہ نہیں کہ آپ کے اس زخم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا جائے، زخم پہ زخم، عذاب پہ عذاب، جو بھی آپ کا عذاب ادھر ہوگا اس میں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ تھوڑا اس کے بدن کو آرام پہنچے تو ہم پھر شروع ہو جائیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے متعلق بات کی گئی ہے کہ جو کفر کرتے ہیں اور پھر کفر کی حالت میں مر بھی جاتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی جو لعنت ہے وہ برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اور تمام دنیا کے لوگ وہ بھی اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اور یہ جو لعنت ہے اسی میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان پر عذاب مسلط رہے گا۔ اس عذاب میں تھوڑی سی بھی نرمی نہیں کی جائے گی، اور یہ عذاب ان پر بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ہلکے سے وقفے کے، ان پہ ہمیشہ کے لیے مسلط رہے گا۔ یہ بہت بھاری سزا ہے۔ دوستو کوشش کریں کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اسی وقت رجوع کر لیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اس سے استغفار کریں، توبہ کریں، تاکہ یہ جو عذاب ہے اس سے ہم دور رہیں۔ شکریہ جی۔